صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد و ثنا اس ذات وحدہ لا شریک کے لائق ہے کہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور رات اور دن کی گردش، شمس و قمر کی گردش، شمس و قمر کے طلوع و غروب اور ہر انسان و حیوان کی حیات اور موت ہے۔ لاکھوں لاکھوں درود و سلام ہو جیو اس محسن اعظم، فخر انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کی دنیا میں تشریف آوری ہر کس و ناکس کے لیے باعث رحمت و راحت ہے، اور عالم انسانیت کے لیے جس نے راہ ہدایت دکھائی، اور خصوصاً طبقہ نسوان کے لیے سہارا اور آسرا، اور دنیا کے ظالم و سرکش انسانوں کے دست جبر و تشدد سے عورتوں کو نجات دلائی، اور دنیا والوں کو اسلام میں عورت کے حقوق اور اس کا مقام بتایا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، اس وقت آپ کی خدمت میں میری گزارشات کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اس سلسلے میں میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو مسلمان مرد اور عورت، اور جو مومن مرد اور عورت، اور جو راست باز مرد اور عورت، اور جو مطیع و فرما بردار مرد اور عورت، اور صدقہ دینے والی اور والے مرد اور عورت، اور صبر کرنے والے مرد اور عورت، اور خدا کے سامنے جھکنے والے مرد اور عورت، روزہ رکھنے والے مرد اور عورت، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورت، اور کثرت سے خدا کو یاد کرنے والے مرد اور عورت، وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالی مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم مہیا کر رکھے ہیں۔ بزرگان محترم، اس وقت میری گزارشات صرف آپ سے ہیں، یعنی ہماری اپنی معزز بہنوں سے ہیں۔ اس سلسلے میں میں صاف صاف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام نے حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر کتنا بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ میری بہنوں،
میری گزارشات صرف اور صرف آپ سے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو جو مقام دیا ہے، میں اس مقام سے آپ کو آگاہ کروں۔ بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے عورت دنیا میں ایک عرصے تک مظلوم چلی آ رہی تھی؟ یونان، روم، مصر، عراق، ہندوستان، چین اور عرب، غرض ساری دنیا میں ہر جگہ اس پر ظلم ہوتا تھا۔ بازاروں اور میلوں میں اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کے ساتھ حیوانوں جیسا بلکہ اس سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ عورت کے اندر، عرب کے اندر اس کا پیدا ہونا شرم اور عار سمجھا جاتا تھا اور اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں تو عورت جب بیوہ ہوتی تو اس کو اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ مذہب عیسائیت میں بیوہ کو گناہ کا سر چشمہ اور پاپ کا دروازہ سمجھا جاتا تھا، وہ ذلیل اور حقیر سمجھی جاتی تھی۔ وہ جب تک زندہ رہتی پہلے باپ کی، پھر شوہر کی، پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کی تابع اور محکوم بنی رہتی تھی۔ ان کے مال میں وہ آزادی سے اپنا حق نہیں جتا سکتی تھی۔ ماں باپ اور شوہر کی جائیداد میں اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ حق تو دور کی بات میری بہنوں، اس پر جو ظلم و ستم کے ہوتا اس کے خلاف وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ انتہا یہ کہ اس کی داد رسی کرنے والا اور اس کی آواز کو سننے والا ساری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میری بہنوں، یہ رہا اسلام سے پہلے مظلوم عورت کا حال اور اس کی زندگی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے غمخوار امت، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے ماوا اور ملجا حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ پر کتنا بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ میری بہنوں، لیکن افسوس کہ تمہاری آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی آج کی دنیا کی پرفریب، چمک دمک امریکی اور یورپی ملکوں کی اخلاق سوز تہذیب اور انہی ملکوں میں عورت سے لگوائے جانے والے فریڈم آف ویمن اور ویمن رائٹ کے پرفریب خوشنما نعروں نے اسلام کے احسانات پر غور و فکر کرنے اور اس کے فائدوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی تمہیں موقع ہی نہیں دیا۔ میری بہنوں، مجھے معاف کرو، یہ تو آپ کے لیے بڑی بڑی نئی بات معلوم ہوتی ہے۔ مجھے یہ عرض کرتے ہوئے میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں۔ اب سے پہلے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے تمہارا حال جو کہ تھا اس کا مختصر خاکہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں یہ بتاتے ہوئے آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ باریک باریک باتیں اور اس پر غور و فکر کرنے کا موقع تم کو نصیب ہونا تو درکنار، میں تو یہاں تک کہتا ہوں آج تم لوگ اسلام کے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور بزرگان دین کے اتنے احسان فراموش بن چکی ہو میری بہنوں کہ آج تم کو اذان کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے ہی کا موقع تم کو نہیں ملتا ہے، تو تم کو ان باتوں پر غور کرنے کا موقع کہاں سے ملے گا؟ لیکن یاد رکھو، مغربی دنیا کے ان نعروں اور دعووں نے تمہیں اسلام اور اس کی تعلیمات سے بغاوت کرنے کے میدان میں اتار دیا ہے، اور تم اس گندی اور غلیظ تہذیب کے آج کل اتنی دیوانی ہو گئی ہو کہ اس جنون نے تمہارے سروں سے چادر کی، حیا کی چادر اتار دی، اور تمہیں میں کیا کہوں،
بولے تو آپ لوگ گالیاں دیں گے، یہ ملٹی ملا کیا کیا بول رہا ہے۔ میری بہنوں، اسلام نے تمہارے تعلق سے کیا امیدیں لگائی رکھی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے کیا امیدیں وابستہ تھیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری مظلومیت، تمہاری بے کسی، تمہاری مجبوری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تمہارا کیا مقام دلایا، اس کو تم نے بھول گیا۔ لیکن آج جس رسول نے تم کو وہ مقام دلایا، اسی رسول کی تعلیمات کو تم بھلا کر کے امریکہ اور یورپی نعروں میں تم اتنے مدہوش اور اتنی دیوانی ہو گئی کہ تم نے ان کے نعروں اور دعووں پہ بھروسہ کر کے اپنے سروں سے حیا کی چادر کو اتار دیا۔ حیا کی چادر کے بجائے تمہارے اوپر اب تمہارے جسموں پر بشٹ اور پینٹ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرماوے۔ سر کے بالوں کے نئے نئے رنگ ڈھنگ تراش کراش کے تم نے ایسے اختیار کر لیے کہ تمہارے سروں سے چوٹیاں غائب ہو گئی۔ اور مجھے یہاں تک ایک موقع، میں کیا کہوں، آج تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ مجھے بازاروں سے گزرتے ہوئے بسا اوقات ایسے بھی موقع نصیب ہو گئے ہیں کہ جب کسی لڑکے کو پینٹ اور بشرٹ پہن کر کے سڑکیں پر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی لڑکا جاتا ہے، لیکن قریب جب آتا ہے وہ پینٹ اور بشرٹ والا تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ افسوس افسوس، اللہ تعالیٰ تمہاری حالتوں پر رحم فرماوے۔ میری بہنوں، اس زہریلی تہذیب نے تمہیں، معاف کیجئے مجھے ماٹی ملا کیا کیا بول ڈال رہا ہے نا، گالیاں گنیا دونوں کو، یہ زہریلی تہذیب نے تم کو اتنا اندھا بنا دیا ہے، تمہارے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا ہے، تمہارے مقام کو دنیا والوں کی نگاہوں میں اتنا گرا دیا ہے، تمہارے چادر عصمت اور عفت کو اتنا تار تار کر دیا ہے۔ تمہارے ساتھ آج کی ترقی یافتہ دنیا، آج کی ماڈرن دنیا شب و روز اتنا ظلم و ستم اٹھا رہی ہے کہ میری بہنوں، آج کی تہذیب نے تمہیں چراغ خانہ سے اٹھا کر کے شمع محفل بنا دیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بسا اوقات مجھے بسوں میں جانے کا، ٹرینوں میں جانے کا، کیونکہ میں ہمیشہ سفر پر رہتا ہوں، مجھے موقع ہوتا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، بعض اوقات کبھی کبھی بسوں میں کھچا کھچ بھری رہتی ہیں بسیں، مجھے فوری کہیں جانا ہوتا ہے، جب اسٹینڈنگ کا موقع آتا ہے تو میری نگاہوں کے سامنے بسوں میں ایسے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جو پینٹ اور بشرٹ میں رہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی ذرا ہٹ، ذرا آگے بڑھ، ذرا جگہ چھوڑ۔ جب وہ پلٹ کر کے میری آواز پر مجھے دیکھتا ہے تو میں کچھ شرمندہ ہو جاتا ہوں، یا اللہ، میں تو اس کو لڑکا سمجھ کر کے بھائی کہا، یہ تو بہن ہے۔ افسوس افسوس، کیا زمانہ آ گیا ہے میری بہنوں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہی تو عرض کرنا ہے کہ آج کے مغربی اور آج کے یورپی مسحور کن پرفریب دعووں نے تم کو کہیں کا نہیں رکھا۔ مغربی دنیا کے ان دعووں اور نعروں نے تمہیں اسلام اور اس کے تعلیمات کا اتنا باغی بنا دیا کہ تمہاری اپنی آج کے دور کی اس گندی اور غلیظ تہذیب کے اتنے دیوانے ہو گئے کہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک توفیق نصیب فرماوے۔ میری بہنوں، مجھے معاف کریں، تمہیں اس تباہ کن تہذیب نے اتنا بدہوش کر دیا ہے کہ آج تمہیں تمہارے بوڑھے ماں باپ ناقابل برداشت بوجھ معلوم ہوتے ہیں، تمہاری اولاد کی پرورش تمہیں مصیبت معلوم ہوتی ہے، اور تمہارے شوہر کی خدمت تم کو ظلم معلوم ہوتا ہے۔ میری بہنوں، عورتوں کی آزادی کے نعرے نے تمہیں بے پردہ تو ضرور کر دیا، اور بے پردہ کر کے عورت کا انمول زیور حیا کی چادر کو تار تار کر کے تمہیں زندگی کے میدان میں کے چند شعبوں میں
ضرور مرد کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ تم آج کل کنڈکٹر بھی بن گئی ہو، ڈرائیور بھی بن گئی ہو، یہاں تک کہ پائلٹ بھی بن گئے ہو، اور میں کیا کہوں میری بہنوں، کھیل اور کود کے میدان میں تو آج کل تم فٹ بال اور کرکٹ بھی کھیلنے لگی ہو، ہاکی اسٹک بھی ہاتھ میں ہے۔ مجھے آج کل ڈر پیدا ہو گیا ہے جب عورتوں کے ہاتھ میں ہاکی کی اسٹک اور پھر کرکٹ کا بلہ دیکھتا ہوں تو یہ میدان میں کھیلتے کھیلتے اسٹک اور بلے سے کہیں گھروں میں کھیلنے لگی تو شوہروں کے سروں کا کیا حال ہوگا۔ مجھے یہ خوف پیدا ہونے لگا ہے۔ خیر، تمہیں ترقی کے نام پر تمہیں کیا کیا کی کر رہی کرو، اور یہاں تک کہ کھیل کود کے میدانوں میں مردوں کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور یہاں تک تم فارورڈ ہو گئی میری بہنوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں تو مجھے ذرا جھجک بھی محسوس ہوتی ہے، اور تمہاری گالیوں کا بھی مجھے ذرا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حقیقت جو ہے وہ بتانا ہی پڑتا ہے میری بہنوں۔ تم یہاں تک فارورڈ ہو گئی ہو کہ آفسوں میں، کارپوریشنوں میں، اسمبلیوں میں، پارلیمنٹوں میں تک تم پہنچ گئی ہیں، اور تمہاری اپنی ترقی کا یہ عالم ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد آ گئی مجھے، پرسوں میسور میں کارپوریشن کا الیکشن ہوا، ایک وارڈ سے ایک اللہ کی بندی کھڑ گئی، اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کینواسنگ کو نکلی۔ اللہ کی بندی برقع پہننے کو تھی، انہیں لوگوں کے ساتھ جا کو گھر گھر مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو، مجھے تمہاری خدمت کرنے کا موقع دو، میں تمہیں کیا کیا بولتے ہیں کہ وہ سب بھی کرتی ہوں، وارڈ میں کیا کیا نہیں ہیں کہ خبراں، جنازے، تختے، پلنگاں سب بلاتی ہوں، میں میرے مرد کی خدمت نہیں کری تو بھی تمہارے جوتیاں اٹھاتی ہوں، میں اماں بابا کی خدمت نہیں کری تو بھی تمہارے کپڑے لنگے لنگیاں سب بھی دھوتی ہوں، کیا کیا بولنا ہے کہ سب بولنے کو نکلی۔ اس میں کون کی ایک جنا نوٹ کر لے گا تھا، کیا رے انہیں برقع پہننے کو ووٹاں منگنے آتی نا، آج برقع پہننے کو کو ووٹاں منگنے والی صبح میونسپلٹی میں جا کو انہیں کیا ہمارا حق کے واسطے لڑیں گے، انہیں برقعے کے باہر کے رستومات بمڑیاں مارے تو کوئی بھی سنتے نہیں نا، انہیں برقعے کے اندر رکھ کو بمڑیاں ماری تو کون سنیں گا۔ اگر کو بول کو ایک جنا بولے آ جائے آپا جان، میرا ووٹ کیا کی تم نہ، ہمارے مرگے سو دادا کا ووٹ بھی تم نہ، ہمارے پردادا کا ووٹ بھی تم نہ، لیکن تمہیں ووٹ منگنے آ رہی نا، برقع پہننے کو آ رہی نا، کو لوگ کیا جی بولیں گے، تمہیں برقع کے پہننے کو یہاں آ کو ووٹاں منگے سرکا، تمہیں میونسپلٹی میں جا کو، تمہیں آفس میں میٹنگاں میں بیٹھ کو تمہیں کیا لڑیں گے، لوگاں تم نہ یہ سوچ کو دینے کے ووٹاں بھی دیں گے نہیں، تمہیں کامیاب ہونا کر کو بولے تو برقعے کو طلاق دے ڈالو۔ آج کل کی عورت مرد کچھ طلاق دینے ریڈی رہتی، برقعے کو طلاق دینا کون سی بڑی بات ہے، رائٹ کہی۔ دوسرے روز برقع اتار کو ہاتھاں جوڑنے کو آگی ہے، مجھے ووٹ دیو، مجھے ووٹ دیو، مجھے ووٹ دیو۔ اللہ کے بندے، ووٹ دینے والا، ووٹ نہیں دینے والا، اس کی جوانی کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ لے کو، انہیں کون سے پارٹی کا بھی رندے ڈبے بھریا جس کے کی انہیں ہیروئن کے سر کی ہے نا۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، کیا غارت ہونے کا زمانہ آ گیا ہے رے۔ منجے یہ الیکشن کو کھڑتے نا عورتاں، ان کے اوپر شکایت نہیں، ان کو کھڑاتے ہی دیکھو رستما مذکراں، وہ کیسے بے حیاں رہیں گے وہ دیکھو جی۔ ارے کاؤنسلر تو کاؤنسلر، عورت امپرومنٹ، ڈیولپمنٹ، ویمن رائٹس، فریڈم آف ویمن کے نعروں میں اتنی بہ گئی، اتنی بہ گئی۔ اسلام کہتا ہے کہ میری بندی، اللہ کی بندی، اللہ کے رسول کی امتی، تیری عزت، تیرا مقام، تیرا رتبہ، تیری عصمت، تیری عفت، تیری حیا اگر تو قائم رکھنا ہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول نے تجھ کو اسلام کے ذریعے سے جو حقوق کے دیے ہیں ان حقوق پر عمل کر، تیری عزت بھی رہنگی، تیرا مقام بھی رہنگا، تیرا درجہ بھی رہنگا۔ ہاں وہ بات نہیں، یہاں بھی ایک بات یاد آ گئی۔
آج کل مولوی صاحب ہم پالیٹکس کے نامہ بولے تو بھی پالیٹکس کی ذرہ کیا تو بھی بولے تو بھی لیڈراں کو بڑا غصہ انہوں بولے جا مولوی صاحبوں کو کیا سمجھ گئے لوگ؟ ہاں خالی ممبر مصلح مسجد نکاح ہوا تو خطبہ کونتی بھی سیٹی پھونک ڈالا تو جنازے کی نماز خبراں کے پاس جا کو ہول سیل میں الفاتحہ ہاں یہ سمجھ گیا مولوی صاحبوں کو. مولوی صاحبوں کو سیاست میں بھی رہنا رہے. آج کل میں کیا بولوں عورت کی مقام کے تعلق سے بات بتا رہا ہوں. میں تو پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا تھا کہ عورت اپنے مقام اور رتبے کو بچانا ہے, اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا ہے. تو یاد رکھو تمہاری عزت, تمہارا مقام, تمہارا درجہ, تمہارا اکرام, تمہارا احترام میری بہنوں گھر کی چار دیواری کے اندر فرما بردار ماں باپ کی بیٹی, شوہر پرست شوہر کی بیوی, بھائیوں سے محبت کرنے والی بہن, اولاد کو صحیح تربیت کرنے والی ماں بن کر کے رہنے میں ہے. خدا کی قسم اگر خدا اور خدا کے رسول کے راستے سے, خدا اور خدا کی تعلیمات سے اگر تھوڑی بھی ہٹ گئے اور تم جس دنیاوی عزت کی تلاش میں جاتے ہو, نہ وہ تلاش ملے گی نہ وہ عزت ملے گی. یہاں پر ایک بات یاد آ گئی, پرسوں للی ہے تمل ناڈو میں ہمارے انا کرنا ندھی بھی اکا جے للیتا للی ہے. انہوں ان کو جیل کو بھیجے, انہوں ان کو کیا کی کرے, کدھر کی کرے, ان کے دانتاں ٹوٹے, ان کے دانتاں ٹوٹے, ان کے کپڑے پھٹے, ان کے کپڑے پھٹے, پولیس آ کو ان کو جوتیاں ماری, ان کو لاٹھیاں ماری, کیا کیا کی کری. انہوں سینٹرل میں بیٹھے تھے نا ہمارے واجپئی چچا, انہوں ایک توپ تھوک ڈالے. کیا ہے کہ رپورٹ دے ڈالو کسے تھوپے سو فاطمہ بیکو گورنر آف تمل ناڈو. انہوں تھوپتے ہی انہوں کیا کرے, کہاں کی رے مصیبت کے سوچتے, انہوں دیکھے پھٹ کیسے انہوں ریزگنیشن دے ڈالے. میں رپورٹ بھی دیتی نہیں, کفن بھی بیچتی نہیں, خبر بھی کھودتی نہیں, لے ریزگنیشن. ہوا کیا, دو موزنہ ملاؤں کے بیچ میں کیسا مرغئی مردار ہوتی کی, ویسا کرنا ندھی کے بھی جے للیتا کے بیچ میں فاطمہ بھی گورنر مردار ہو گئے. کائی کو گے ماں یہ مصیبت تھے. شوہر کی خدمت کرنے آیا نہیں, اماں بابا کی خدمت کرنے آیا نہیں, اولاد کی تربیت کرنے آیا نہیں, گھر کے اندر عزت سے اللہ دیتا سو کھا لے کو. کیا ہے کہ روزے نماز کے ساتھ تیرے مقام کو تو بچا لے کو رہو گے کہ تو انہیں گورنر بنے غارت ہوگا. وہ اب ایک بڑے آپا جانی ہندوستان میں ہم نے آپا جانا بھی ملتے ہیں, اور ایک بازو کے ملک کے ایک آپا جانی, ان کی مصیبت دیکھو. آئے ہائے انہوں کو نے اللہ رحم کرنا بے نظیر بھٹو, انہوں تو گھر کے باہر نہیں انڈیا کے باہر ہو گئے. انہوں آؤٹ آف ہوم نہیں, آؤٹ آف کنٹری ہو گئے. کیا مصیبت یہ ہے, کائی کو اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. یاد رکھ میری بہن, یاد رکھ میری آواز سننے والوں میں میری مائیں بھی ہوں گی, میری بیٹیوں کی عمر کی بیٹیاں بھی بچیاں بھی ہوں گی, میری بہنوں کی عمر کی بہنیں بھی ہوں گی. یاد رکھ میری بہن, آج تو قوم کی خدمت کے نام پر, امپرومنٹ اور ڈیولپمنٹ کے نام پر کہیں گورنر بننے کی کوشش کرتی ہے, کہیں پر وزیر بننے کی کوشش کرتی ہے, کہیں پر صدر بننے کی کوشش کرتی ہے, کہیں پر کونسلر کارپوریٹر ایم پی بننے کی کوشش کرتی ہے. قوم کی خدمت کے نام پر چند روزہ دنیا کے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بھلا کر کے تیرے اپنے پردے کو, گوشے کو, حیا کو, شرم کو, سب کو تباہ کر کے, ارے اللہ نے میری بہن, میری بچی, اللہ نے تجھ کو جو حسن و جمال کے دیا ہے وہ کس کے لیے دیا؟ خدا کی قسم پوچھ لے, علماء سے پوچھ لے,
اللہ نے تجھ کو حسن و جمال جو دیا ہے وہ دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، جو حسن و جمال کے دیا ہے خدا کی عزت اور جلالت کی قسم میری بہن، وہ صرف اور صرف تیرے اور تیرے شوہر کو دکھانے کے لیے، تیرے ماں باپ کو دکھانے کے لیے، تیرے پیٹ کے بچوں کو، اولاد کو دکھانے کے لیے، دنیا والوں کو، لچے لفنگوں، شہدوں، پیوتوں، شرابیوں، حرامیوں، زانیوں کے لیے نہیں میری بہن۔ آج حال کیا ہو گیا ہے؟ افسوس، افسوس، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر عورت کو قوم کا لیڈر بنانا ہوتا، میری بہن یاد رکھ، قوم کا رہبر بنانا ہوتا، اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا، کتنی نئی نیک بندیاں گزری ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی بڑھ کر کوئی اللہ کی نیک بندی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی بڑھ کر کے کوئی نیک بندی اللہ کی لاڈلی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کی لاڈلی ہے؟ خدا کی قسم میری بہن، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کی لاڈلی ہے؟ نوح، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری بہن، اگر اللہ تعالیٰ کسی نیک بخت متقی پرہیزگار اپنی محبوب اور لاڈلی بندی کو قوم کا رہبر، قوم کا لیڈر بنانا ہوتا، قوم کا قائد بنانا ہوتا، تو میں جتنی اللہ کی نیک بندیوں کا نام لیا ہوں، ہر ایک خدا کے اللہ کے فضل و کرم سے خدائی مشنری کی ہر ایک لیڈر ہوتی، ہر ایک قائد ہوتی۔ لیکن میری بہن، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نیک بندی کو بھی، اللہ کے رسول نے اپنی کسی نیک لاڈلی محبوب مقبول امتی کو بھی لیڈر تو کجا، کمانڈر تو کجا، گورنر تو کجا، کوئی منسٹر تو کجا، خدا کی قسم مسجدوں کی امامت یا گھروں میں بھی امامت کرنے کا مرتبہ نہیں دیا۔ گھر میں عورت امامت بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ایک بات یاد آ گئی میری بہن، کیا دنیا کے رنگ رنگلیوں میں کھو گئی ہے؟ یاد رکھ، آج تو گورنر بن گئی، آج تو منسٹر بن گئی، آج تو کوئی بڑے سے بڑی عہدیدار بن گئی، چند ٹکوں کی خاطر تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھلا دیا، تو یاد رکھ موت تو برحق ہے۔ موت کے مناظر رات اور دن میری بہنوں تم بھی دیکھتے ہو، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے بزرگ بھی دیکھتے ہیں، تمہارے بزرگ بھی دیکھتے ہیں، ہماری اولاد بھی دیکھتی ہے، تمہاری اولاد بھی دیکھتی ہے۔ موت ایک نہ ایک دن ہر بندے بشر کو برحق ہے۔ موت کے آگے کی دنیا کو دیکھ کر موت کے بعد والی دنیا کو مت بھولو میری بہنوں۔ ایک بات مجھے یاد آئی، عورت نے اپنے مقام کو بھلا کر یہ سمجھتی ہے کہ میں آج دنیا میں ایک فوج بن گئی ہوں، مردوں سے کندھا ملا کر کے کچھ کر سکتی ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، کچھ نہیں کر سکتی عورت۔ آج کے سورما ہی کچھ نہیں کر سک رہے ہیں تو تم کیا کر سکو گی؟ تم تو صنف نازک ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کلام نے یہ کہا ہے برملا کہ عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا ہے، سمجھ گئے؟ عورتوں پر مردوں کو بھاری بنایا ہے۔ جس طبقے کو بھاری بنایا ہے وہی دنیا کے مسائل حل نہیں کر سک رہے ہیں، آپ کیا کر سکیں گی میری بہنوں؟ مجھے تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ آج تم کو نشہ ہے بڑی بننے کا، تم نے بڑی بننے، عہدہ حاصل کرنے، ترقی کرنے کے نشے میں تم نے خود تمہارے مرتبے مقام کو تو کجا، تمہارے ماں باپ کے مقام کو تم نے بھلا دیا، تمہارے بھائی بہنوں کے مقام کو تم نے بھلا دیا، تم نے اولاد کے مقام کو بھلا دیا، بھائیوں کے رشتے کو بھلا دیا، ارے شوہروں کے رتبے کو میری بہنوں تم نے بھلا دیا۔ آج تم کو جو شوہر کے ملتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہیں تو
باہر کا رستم گھر کا چوہا باہر کا رستم گھر کا چوہا. باہر کا رستم کیسا؟ انہیں ہے سو ڈرانے محلے کے لوگوں کو، محلے کے کمزوراں کو، مظلوماں کو، یتیمہ بیوایاں کو، دادا بن کو، یا نہیں تو ابھی ذرا لائن کیا بھی چینج کریا تو پیش ماما کو، مولی صاحبہ کو، موزنہ کو. اچھا گھر کے اندر ڈراؤ کرنا، انہیں دیتی الٹیمیٹم، انہیں ڈراتا نہیں. تو بے پردہ تو بھی ہو جا، تو کیا تو بھی کر لے، تو کاؤنسلر تو بھی بن، تو کیا بات ہے، ڈراتا نہیں. تو وہاں ایک ریزن ہے انہیں واقعی جوان مرد نوشو رہتا تو انہیں ڈراتا تھا. اے میں بولے سرکار کہ تو سننا، تیرے باپ کا میں کیا بھی لیا گیا نہیں، تیرے باپ کا میں کھایا گیا نہیں، میں جو بولتوں میرے گھر میں ویسا رہنا تو کر کو. انہیں دبا سکتا، انہیں دبانے کے لائق کا کہاں ہے؟ پہلے دبنے کے لائق کا ہوگا نا. انہیں دبانا تو الگ بات، کئی کو دب رہا ہے سو. انہیں گوشے سے رہو، پردے سے رہو، یہ رہو وہ رہو، یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا، نماز پڑھ، روزہ رکھ، یہ رکھ وہ رکھ، قرآن پڑھ، گران پڑھ، بچوں کو یہ سکھا، بچوں کو وہ سکھا. انہیں رولے کو رہا بولو، انہیں رکھتی دیکھو بتی اس کی نیند حرام ہو جانا. جی تمہیں یہ سب بھی کریں گے، یہ سب بھی کنڈیشناں کریں گے، یہ سب بھی منجے آرڈراں کریں گے کر کو منجے معلوم رہتا تو میں نکاح سے اسی وقت اٹھ جاتی تھی کہتی انہیں ہاں یہ بول کو ڈراتی. یا نہیں تو جی تم نہ میرے حیثیت کا میں پسند گسند نہیں، میری آزادی تم نہ پسند نہیں، میرا آنا جانا گھر کے باہر تم نہ پسند نہیں گسند نہیں کر تو ہمارے بابا کے پاس سے لیے ہی نا وہ رکھداروں میں چل جاتی ہوں کہتی ہے. خدا کی قسم انہیں رکھتا نہیں، انہیں جاتی نہیں. ہاں انہیں رکھتا نہیں، انہیں جاتی نہیں. میری بہنوں یاد رکھو، یہاں پر ایک بات یاد آ گئی. آج تمہارے شوہروں کا ماں باپ چھوڑو وہ تو ہو گئے، آج کل ہمارے اماں بابا ہماری نگاہ میں خضر سے کانجی ہیں، بھدراوتی کا اسکراپ بن گئے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کر لیتا نا شوہر، انہیں دم نہیں مارنا. ایک صاحب تھے کہتے بڑے رستم، باہر واباں چلاتے تھے، گھر کے اندر بلی. ایک وقت جنگ چل گئی ان کو بھی ان کے گھر والی کو. انہیں سوال جواب کرتے 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 وور ہوگا غصہ، چولہے کے پاس سے اٹھ کو آئی نا بیلن ہلالے کو، انہیں پلنگ کے نیچے جا کو بیٹھ گیا. آپ کو دیکھ رہی ملتا نہیں کہاں بھی. کہاں چلے گی جی تمہیں؟ اب باتاں کرتے تھے نا جی، اب بمڑیاں مارتے تھے نا جی، سوالہ جواب کرتے تھے نا جی، کہاں جی چلے گئے؟ تو انہیں پلنگ کے نیچے سے جواب دیتا کہتے میں یہاں ہوں گے کر کو. انہیں بولی کہتے کیا رستم جی تمہیں، ہائے 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 اتنے وقت سے تمہیں سوالہ جواب کر کو ڈرا لے دھمکا لے کو تھے، اب میں وہاں سے اٹھ کو آتے ہی تمہیں پلنگ کے نیچے آگے نہ. تو انہیں بولتا کہ رستم گئے خاموش ہو، میں گھر کا اونر، میں کہاں جاتی، میں میری مرضی کہاں چاہتی کہ میں وہاں بیٹھوں گا. گیا کہتے وارے کھلاڑی چھپیا ہے سو پلنگ کے نیچے جورو سے ڈر کو. اللہ کی پناہ میری بہن یاد رکھ، آج تیری ترقی نے تیرے شوہر کو بھی چوہا بنا دیا، ماں باپ کو بھی بیکار بنا دیا. آج کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. یہی تو میں عرض کر رہا تھا نا میری بہن، اگر قوم کا قائد تجھ کو بنانا مقصود ہوتا تو اسلام کے اندر امامت کا منصب بھی تجھے ضرور ملتا، خطابت کا منصب بھی تجھے ضرور ملتا. نہیں، امام تک نہیں بنایا. ارے امام تک نہیں بنایا تو قوم کی لیڈری کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میری بہن یاد رکھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود میں رہنے میں تیری بقا ہے. جس امریکہ، جس یورپ، جس فرانس اور جس پیرس کے تہذیب اور تمدن کی تو دیوانی ہو گئی ہے، جن کا نعرہ ترقی ہے، جن کا نعرہ کامیابی ہے، اور جو ساری دنیا کی عورتوں کو دماغ خراب کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ عورت کو اسلام دبا رہا ہے، عورت کو اسلام مجبور کر رہا ہے، طبقہ عورت نسوان کے لیے عورت اسلام ظالم ہے،
اور پردے کا حکم، پردے میں رکھ کر کے عورت کو اسلام بیمار بناتا ہے، اس کو گھٹن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ تمام الزامات تیرے دماغ کو خراب کرنے اور تیرے وقت و رخار، تیرے مقام کو تباہ کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ میں اس تہذیب کی ایک جھلک بتاؤں، مجھے معاف کر کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جو امریکہ کے فریڈم آف ویمن رائٹس کا دعویٰ کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، اس امریکہ کا ایک واقعہ شرم سے پانی پانی ہو جانا، میں بھی شرمندہ ہوں، لیکن عبرت کے لیے سنا رہا ہوں۔ بہن میری سن، جس ملک کی ترقی کا رونا رو کر کے تو نے تیرے مقام کو بھلا دیا، اس ملک کی ترقی کی ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر دل میں اتار لے، پلوں میں گھاٹی ڈال لے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو چہرہ دکھانا ہے، جگر تھام کر کے سن۔ امریکہ کے اندر ایک واقعہ ایسا ہوا، جانتی ہے تو، بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، بڑا ماڈرن ملک ہے، اور بہت ہی، میں کیا کہوں، کسی انسان کی کوئی حد نہیں، نہ ماں باپ حد میں ہے، نہ اولاد حد میں ہے، نہ بڑے حد میں ہے، نہ چھوٹے حد میں ہے۔ ایسے امریکہ کے ایک سٹی میں ایک باپ شراب پی کر کے آیا۔ ترقی یافتہ ملکوں کی ایک بات بتاتا ہوں، سن میری بہن، معافی چاہ کر کے بتاتا ہوں، مجھے معاف کر، لیکن بتانا پڑتا ہے۔ جس ملک کی ترقی کا نعرہ لگاتے ہوئے تو اسلام کو گرا رہی ہے، اسلام کے حدود اور آداب کو توڑ رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو توڑ رہی ہے، اس ترقی یافتہ ملک امریکہ کی بات بتاتا ہوں۔ ایک باپ شراب پی کر کے نشے کی حالت میں گھر کو آیا، نشہ خوب چڑھا تھا، نشہ کا پردہ اتنا پڑ گیا تھا کہ اس بد دماغ، اس بد اخلاق، اس ناہنجار باپ کو یہ تک تمیز نہیں ہوئی کہ میری بیٹی ہے کہ بیوی ہے۔ میرے پاس اس کا ثبوت ہے میری بہن۔ اس بد اخلاق شرابی حرامی باپ کو، اس ترقی یافتہ ملک کے باپ کو یہ تک تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رہی نشہ کے عالم میں کہ یہ سامنے جو بیٹھی ہے، کھڑی ہے، میری بیوی ہے کہ بیٹی ہے۔ اس حرامی باپ نے بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ جب ہوش آیا، نشہ اترا، ہوش آیا، تو تب اس کو پتا چلا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تو اس بیٹی کو بھی گولی کا نشانہ بنا دیا اور خود بھی گولی کا نشانہ بن گیا۔ میری بہنوں، دیکھا آپ نے ترقی یافتہ ملکوں کا حال، جس نے کہ ترقی کے نشے میں نہ باپ اپنے مقام کو یاد رکھا، نہ بیٹی اپنے مقام کو یاد رکھی، نہ عورت اپنے مقام کو جانی۔ یہی تو حال ہے آج تو ترقی یافتہ ملکوں کا۔ وہ حال ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کتنے خوبصورت مقدس رشتوں میں تمہاری نسوانیت کو بانٹ دیا ہے۔ اللہ اکبر میری بہنوں، اللہ کا احسان پہلے مانو، اللہ کے رسول کا احسان بعد میں مانو۔ میری بہنوں، بزرگان دین کا احسان بعد میں مانو۔ کتنے مقدس رشتوں میں تم کو بانٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس ماں کا مقام بتایا، ارے جنت کو کہاں تلاش کرتے ہو؟ ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو۔ اللہ کے رسول نے بیوی کا اتنا مقدس رشتہ بتایا، اتنا نازک اور اتنا محفوظ رشتہ بتایا۔ میری بہنوں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تاکید کرتے ہوئے، ارے تمہارے اپنے لباسوں کا جتنا احترام، جتنی احتیاط کے کرتے ہو، اس سے بڑھ کر تمہارے اپنے عورتوں کا احترام کرو، ان کی حفاظت کرو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، لباس کی حفاظت کرو۔ اب رہا بیٹی کا مقدس رشتہ،
ایسا بتایا میری بہنوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دور وہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تم کو تو زندہ گاڑا جاتا تھا، تم کو دلندر منحوس سمجھا جاتا تھا، تمہارے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ ایسی عورت کو اللہ کے رسول نے کیا مقام دیا بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، ارے عرب کے جاہلوں کو کہا، ارے نادانوں بے وقوفو، لڑکی تو اللہ کی نعمت ہے، تم مفلس، تم نادار، تم فقیر ہو جانے کے ڈر سے تمہاری اپنی بچیوں کو زندہ مت گاڑو، ان کی پرورش کرو۔ دیکھو جس نے تم میں سے 2 لڑکیوں کو پالا پوسا، جوان کیا، تربیت کی، اخلاق اور تہذیب سکھائے، اس کے بعد وہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد ان کی شادی کر کے کسی بھلے بھائی کے حوالے کر دیا، تو میری بہنوں سنو، حضور کا احسان مانو، کملی والے آقا کا احسان مانو۔ فرماتے ہیں اس 2 لڑکیوں کو پال پوس کر کے اچھے بھلے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شادی کر کے دینے والے باپ کا رتبہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جنت میں میرے بازو کھڑا رہے گا۔ تو میری بہنوں یہ مقام ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بتلائے ہوئے مقام کا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو تو جنون ہے، آپ کو تو دیوانگی ہے۔ میری بہنوں اللہ اکبر اللہ اکبر، معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنا مقدس بنایا ہے، کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ یہاں پر ہی ایک بات یاد آ گئی، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کی ولیہ۔ یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اللہ کی ولیہ۔ یہ کون معلوم کیا میری بہن؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تجھے فلم کے گانے یاد ہیں، قرآن کے سورتیں کہاں سے یاد ہیں؟ ہاں، کون سے فلم کا کون سا گانا، کون سے فلم کا کون سا ہیرو، کون سی ہیروئن، کون سا میوزک ڈائریکٹر، کون سا پروڈیوسر، یہ بولو کتھو۔ ہاں، حافظ قرآن کیسا قرآن پڑھتے ہیں کہ فر 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 فر، ویسا پورا بایو ڈاٹا رکھ ڈالیں گی میری بہن۔ ہاں، حضرت رابعہ بصریہ کی تاریخ تجھے کیا معلوم؟ تجھے خود تیری تاریخ معلوم نہیں ہے، تجھے خود تیری تاریخ معلوم نہیں نا میری اماں۔ رابعہ بصریہ کی تاریخ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر دیکھے تو مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنتی منگتی سو، تو وہ بھی آرڈنری جنت بھی نہیں، لو کلاس بھی نہیں، ہائی کلاس۔ کون سے تو بھی مولوی صاحب کو دعوت گیوت دے کو بلا لے کو، محسن گیوسن کو دعوت دے کو بلا لے کو، رہتے ہی نا کنٹریکٹر ہیں دعوت کے، ان کو بلا لے گلا لے کو، ان کا پیٹ کٹا ڈال کو ان کے ریکویسٹ کرتی سو۔ یہ دیکھو کیا بیوقوف عورت ہیں یہ زمانے کے، اچھے اچھے لیڈراں کے سامنے انہوں مسلمانہ رہو کی، غیر مسلمانہ رہو کی، ہندوآں رہو کی، کرسچناں رہو کی، انہوں بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ دعوتاں میں، اسٹیجاں میں، فنکشناں میں، شادیاں میں، میزباناں میں، سب میں بے پردہ۔ انہیں کیسا رہتا ہیرو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پوچھو نکو۔ انہیں دیکھے تو اس کے مرض سے اچھا رہتا، اس کے سامنے سے بھی اچھے بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں کیا بیوقوف عورتیں ہیں گے، داڑھی والے کو دیکھے تو گوشہ ہوتے ہیں، داڑھی منڈا وہاں کو دیکھے تو بے پردہ، انہوں الگ، ان کا برقع الگ، ان کی چادر الگ ہے۔ داڑھی والے کو دیکھے تو آسا رکھتے ہیں۔ ویسے لوگ ایک صاحب پوچھے میرے سے، کیا حضرت عورت تھا، مجھے سمجھ میں آتی نہیں نا بات ہے۔ روڈاں میں، بازاراں میں، ہسپتالاں میں، ہوٹلاں میں، فنکشناں میں بے داڑھی جنٹل میں نہ کون رہتے ہیں کہ ان کو دیکھے تو گوشہ ہوتے نہیں، ہمیں داڑھی والوں کو دیکھے تو گوشہ ہوتے نا۔ کیا حضرت قصہ زمانے سے نوٹ کر تو مجھے سمجھ میں آیا نہیں نا حضرت، کیا کہتے میں پھٹ کیا تو دولے آ جائے۔ کیا ہے قصہ معلوم؟ یہ بے داڑھی والے ہٹے کٹے موٹے تازے رہتے نا،
ان کو دیکھے تو وہ لوگ نامرداں سمجھتے ہیں، ہم نہ داڑھی والوں کو دیکھے تو مرد بانے سمجھتے ہیں۔ اب معلوم ہی نہ جی نامرداں کتے کی ہی بائکاں کو دیکھ کو بائکاں غوشہ ہوتے ہیں، نہیں مرد بانے کو دیکھ کو بائکاں غوشہ ہوتے ہیں، ویسا ہی نو داڑھی والوں کو مرد بانے سمجھتے ہیں، غوشہ ہوتے ہیں۔ میری بہن یاد رکھ، رابعہ، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے جانتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 رکعت میں، ایک رات میں 2 رکعت میں 15 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی۔ ایسی اللہ کی بندی حضرت رابعہ بصریہ سے ایک مرتبہ گفتگو ہوتی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حسن بصری فرماتے ہیں رابعہ معلوم ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کیا مرتبہ دیا؟ ہاں سن، اللہ کا ہم پر یہ کرم ہے، یعنی ہم مردوں پر یہ کرم ہے کہ پیغمبر ہم میں پیدا کیے، رسول ہم میں پیدا کیے، نبی ہم میں پیدا کیے، امام ہم میں پیدا کیے، مجاہد ہم میں پیدا کیے۔ اچھا تم میں کون ہیں ایسی ایک بتاؤ، کیا تم میں کوئی پیغمبر بنی ہے؟ تم میں کوئی امام بنی ہے؟ تم میں کوئی رسول بنی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں خواجہ ہم محترمہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو سنو میری بہنوں، کیا تاریخی جواب دیا ہے اللہ کی بندی نے ایک اللہ کے بندے کو، اللہ کی ولیہ نے ایک اللہ کے ولی کو کیا جواب دیا ہے؟ سنو حسن، کیا ناز کرتے ہو تم تمہاری اپنی نبوت پر، مردوں کے رسالت پر، امامت پر؟ سنو، تم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، بے شک دیا۔ ہاں تمہارا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ عورت نہ امام بنتی ہے، نہ رسول بنتی ہے، نہ نبی بنتی ہے، نہ کچھ بنتی ہے، لیکن عورت امام کو، رسول کو، ولی کو، شہید کو، مجاہد کو جنتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ خواجہ حسن، مرتبہ اللہ کے پاس تمہارا بڑا ہے کہ ہمارا بڑا ہے؟ تو میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جو حقوق کے دیے ہیں، کوئی مائی کا لال آج کے دور میں بھی ان حقوق کو چھین نہیں سکتا۔ مہر کا حقوق، مہر کا حق، نان و نفقے کا حق، شوہر کے اور ماں باپ کے جائیداد میں حصے کا حق، اور سنو میری بہنوں، تمہیں تعلیم کا حق، تمہارے اپنے بچوں کو پرورش کرنے کا حق، کتنے حقوق تم کو دیے ہیں۔ لیکن آج اسی امریکہ والوں سے پوچھو، یورپ والے سے پوچھو، ارے تم ویمن رائٹس اور فریڈم آف ویمن کا دعویٰ تو کرتے ہو، نعرہ تو لگاتے ہو، کیا تم تمہاری اپنی عورتوں کا مہر دیتے ہو؟ تمہاری جائیدادوں میں تمہاری اپنی بیویوں کا حق دیتے ہو؟ اور وہاں کے ماں باپ سے پوچھو، کیا تم تمہاری اپنی جائیداد میں تمہاری بیٹیوں کا حق دیتے ہو؟ آؤ میں بتاؤں اسلام نے تم کو کتنی آزادی دی ہے۔ تمہارا شوہر لاکھ غریب سہی، فقیر سہی، مسکین سہی، اس کے باوجود تم اس کی بیوی ہونے کے ناطے برابر تم اس غریب اور فقیر شوہر سے تمہارے اپنے مہر کا مطالبہ ضرور کر سکتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم نے اگر معاف اس کو کر دیا، یہ اور بات ہے، لیکن اس کی غربت اور اس کی مفلسی کو اور اس کی فقیری کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت تم کو معاف کروانے کا تم سے بجبر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح میری بہنوں، آج اسی ہندوستان کے اندر پوچھو، سارے دنیا کے لیڈروں سے پوچھو، اور بلکہ ہمارے اپنے مادر وطن ہندوستان کے لیڈروں سے پوچھو، تم فلاں مذہب کے ہو، تم فلاں مذہب کے ہو، تم فلاں مذہب کے ہو، تم کسی کو خدا مانتے ہو، تم کسی کو خدا مانتے ہو، تمہارے دیوتا فلاں فلاں ہیں، تمہاری اپنی مقدس کتابیں ضرور ہیں، لیکن میں پوچھتی ہوں، تم پوچھو ان لوگوں سے، آج کے ہمارے اپنے ہندوستان کے لیڈروں سے، کیا تم تمہارے اپنے ماں باپ کی جائیداد میں ہمارا بھی حصہ رکھے ہو؟ نہیں میری بہنوں، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو تم کو تمہارے حقوق دیتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو یاد کرتے ہوئے تم ایسی خاتون اسلام کی بنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
آخری بات بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں میری بہنوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ میں اتنا تو ضرور عرض کروں گا کہ یاد رکھو، دنیا میں انسان کو شہرت دو چیزوں سے ملتی ہے، ذلت سے بھی شہرت ملتی ہے، عزت سے بھی ملتی ہے، لیکن ذلت، رسوائی، بدنامی سے جو شہرت کے انسان کو ملتی ہے، اس انسان پر ساری دنیا قیامت تک لعنت ملامت کرتی ہے، اس سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے۔ لیکن عزت، احترام کے ساتھ جو شہرت کے ملتی ہے، اس انسان کو دنیا میں رہنے والا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، جب اس انسان کو یاد کرتا ہے جس کو عزت اور احترام کے ساتھ شہرت ملتی ہے، تو اس کے دل میں اس کے لیے عقیدت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ میں چند خواتین کے نام بتاتا ہوں، ایسے بننے کی کوشش کرو۔ تم ماں ہیں تو ایسی ماں بنو جن کے گود میں حسین پلا تھا، ماں ہے تو ایسی ماں بنو جن کے گود میں حضرت اسماعیل پلے تھے۔ تم ماں ہیں تو ایسی ماں بنو جن کے گود میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بنے تھے۔ تم ماں ہیں تو تم ایسی ماں بنو جن کے گود میں طیب و طاہر بنے تھے۔ تم ماں ہیں تو ایسی ماں بنو جن کے گود میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلے تھے۔ اگر تم بیوی ہیں تو میری بہنوں، تم بیوی ایسی بنو جس کے شوہر فاطمہ حضرت علی تھے۔ تم بیوی ہیں تو بیوی ایسے بنو جس کے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ تم اگر بہن ہیں تو ایسے بہن بنو جس کے بھائی حضرت امام حسین تھے۔ تو غرض میری بہنوں، میں بات کو زیادہ لمبا طویل کرنا نہیں چاہتا، اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اسلام کے ذریعے سے تم کو جو مقام کے دیا ہے، عورت کا جو مقام کے قال اللہ قال رسول میں بتایا گیا ہے، آج کی دنیا میں بھی تم اسلام کے دائرے میں رہ کر دنیا کے جھوٹے نعرے اور دعوے کرنے والوں سے ببانگے دوہل کہہ سکتے ہو، خدا کی قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہو کہ اسلام نے اپنے مذہب میں، اپنے دائرے میں عورت کا جو مقام کے بتایا ہے، عورت کو جو مقام کے دیا ہے، خدا کے عزت اور جلالت کی قسم دنیا کا کوئی مذہب یہ مقام نہیں دیا۔ تو میری بہنوں، اسلام کے ان عظیم احسانات کے پیش نظر دو گزارشات میں آپ سے کرتا ہوں۔ کیا؟ ایک تو خدا کی سچی اور پکی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عاشقہ بننے کے خیال سے، اگر آپ کو خیال ہے تو میں آپ سے پہلی گزارش یہ کروں گا کہ اللہ کے واسطے گھروں میں نماز کی پابندی کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ صرف نماز کی پابندی اور قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں ہے، یہ تو کرتی ہوں گے، میں نہیں کہتا، کرتی بھی ہیں، میں نے بہت ساری خواتین کو ایسے بھی مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ وہ نماز کی پابند بھی ہیں اور پھر تلاوت کلام مجید بھی کرتی ہیں۔ ریلوں میں نے نماز کی پابندی کرتے ہوئے خواتین کو بھی دیکھا، تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے میں نے سفر کے دوران بھی دیکھا، لیکن ساتھ ساتھ جہاں پر یہ کرتی ہیں، دوسری بات مجھے دیکھ کر کے یہ رنج ہوتا ہے کہ وہی خواتین جو کہ نماز کی پابند ہیں، جو تلاوت کلام پاک کرتی ہیں، پردے کی اتنی ہی بے پابندی کرتی ہیں، بے پرواہی کرتی ہیں۔ یاد رکھو میری بہنوں، پردے کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری بڑی حفاظت کی ہے، بڑی حفاظت، مبالغہ بالکل نہیں۔ آج دنیا کے اندر صنف نازک یعنی عورت، اس کی زندگی بڑی اجیرن ہو گئی ہے، اور آج حالات ایسے ہوتے چلے گئے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں کہ کب کیا ہوتا ہے خدا معلوم۔ مجھ سے زیادہ آپ خطرناک سے خطرناک حالات اور واقعات سنتے ہوں گے۔ تو دوسری گزارش یہ کروں گا، صوم و صلاۃ کی پابندی کے بعد، کلام الہی کی تلاوت کے بعد، یہ گزارش یہ کروں گا کہ اللہ کا واسطہ دے کر ان کے اسلام کے دیے ہوئے حقوق اور اسلام کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے دوسری گزارش یہ کروں گا کہ اس کو پیش نظر رکھو، احسانات کو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ
پردے کی پابندی کرو. آپ کا پردہ، آپ کی حیا، آپ کی عصمت، آپ کی عفت، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کے خریدار، کوئی دولت اس کے خریدار نہیں بن سکتی. یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، ایک واقعہ یاد آ گیا میری بہنوں. آخری بات کہہ کر کے بات کو آج انہی کارناموں کی وجہ سے ان اللہ کی بندیوں کو ہم یاد کرتے ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک اللہ کی بندی برقع اوڑھ کر کے، نقاب ڈال کر کے، مکمل پردے کے ساتھ کسی ضرورت سے بازار سے گزر رہی تھی. ایسے میں اسی بازار سے گزرتے ہوئے ایک لچے لفنگے نے اس عورت کو دیکھ لیا، کسی طرح دیکھ لیا. کیا ہوا میں آنچل اڑ گیا تھا یا کیا تھا، بہرحال دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد بآواز بلند کہتا ہے، وہ جانے والی عورت، میں نے تیرے آنکھوں کی خوبصورتی دیکھی ہے، ان آنکھوں کو دیکھ کر میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں. یہ الفاظ کہے اس لچے نے، اس پوکری لفنگے نے. یہ عورت حیادار تھی، خاموش سنتے ہوئی گھر چلی گئی. باندی کو بلایا، چاقو لیا اور اپنے ہاتھ سے جس آنکھ پر اس لچے لفنگے کی نظر پڑی تھی، اس آنکھ کو اپنے ہاتھ سے چاقو سے کھود کر کے نکالا، دیدہ طبق میں رکھا. باندی کو بلا کر کے کہا، جاؤ فلاں راستے میں ایک لچا لفنگا پوکری کھڑا ہے، اس کو میری یہ آنکھ دے کر کے کہہ دینا کہ اللہ کے بندے، لے جس آنکھ کو دیکھ کر کے تو عاشق ہو گیا ہماری مالکن پر، ہماری یجمانی پر، وہ آنکھ میری مالکہ نے تجھے واپس کر دیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ جس آنکھ پر ایک حرامی کی زانی نگاہ پڑ گئی، وہ آنکھ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ کہہ کر کے جا، واپس کر کے آ. تو میری بہنوں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندی نے وہ کارنامہ کب انجام دیا، آنکھ کو کب پھوڑ لیا، کب آنکھ نکال کر کے اس لچے لفنگے کے حوالے کیا. کتنی صدیاں گزر گئی ہوں گی، لیکن آج ہم اللہ کی بندی کو یاد کرتے ہیں تو نیک نامی کے ساتھ رحمت اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں. میری بہنوں، گوشہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت بہت عظیم دولت ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بہرحال میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی، اس میں ایک بات آخری بتا دیتا ہوں. مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ، ان المسلمین والمسلمات ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان مرد، مسلمان عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورت، والصائمین والصائمات، مومن روزہ دار مرد، روزہ دار عورت، خدا سے ڈرنے والا مرد، خدا سے ڈرنے والی عورت، صدقہ کرنے والا مرد، صدقہ کرنے والی عورت. مرد کے ساتھ عورت کا بھی تذکرہ سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کر کے یہ بتا دیا ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کو کہ مردوں، میرے بندوں، دیکھو حقوق میں جس طرح تم ہیں اسی طرح تمہاری برابر کی عورتیں بھی ہیں. عورتوں کو یہ بتا دیا کہ میری بندیوں دیکھو، حقوق میں تم جیسے ہو، مرد بھی اسی طرح سے ہیں، برابر کے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو اسلام میں برابر کے مساوی حقوق دیے ہیں، لیکن عورت پر جو ظلم و ستم کے ہوتا تھا اس کے پیش نظر دنیا کے اس زمانے کے جاہل و درندہ صفت انسانوں کو یہ بتا دیا کہ عورت کا مقام بہت اونچا ہے. اس مقام کو میں نے جانا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم کیا جانو کہ عورت کا کیا مقام ہے میرے پاس.
اسی چیز کو قرآن مجید میں جتلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث پاک میں اسی چیز کو بتایا ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں نیک توفیق نصیب فرماوے کہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو، چند روزہ زندگی کو، دنیا کی جھوٹی چمک دمک کو بھول کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسلام نے عورت کو جو مقام کے دیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کے چند دن گزاریں، تاکہ ہم دنیا سے جانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کو جب منہ دکھانے کا موقع آئے گا تو اللہ نہ کرے کہ ہم کو کروڑوں بندوں کے سامنے، جن میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، اصفیاء بھی ہوں گے، اور ہزاروں لاکھوں نیک بندے اور بندیاں بھی ہوں گی، ان کے سامنے ہم کو مایوسی کا چہرہ دیکھنا نہ پڑے، اور ہم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کیا ہے پر امید ہو کر کے قیامت کے دن ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرماوے۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میری اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔